السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، سمپسن ایک اسرائیلی جس کو خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ لیکن ایک عورت کی محبت نے اس کو کیسے تباہ کر دیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور شخص سمپسن کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی، بدفعالی اور بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی تھی۔ لہٰذا بطور سزا اللہ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ایسی حالت میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمپسن رکھا گیا۔ سمپسن قبیلہ دانیال کی نسل میں سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سمپسن کی پیدائش سے پہلے اس کی والدہ نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس کو شراب، زنا اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ لہٰذا سمپسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے تھے۔ سمپسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر زیادہ طاقتور اور تندرست نظر آتا تھا، اتنا طاقتور کہ ایک دن جنگل سے گزرتے ہوئے سمپسن کا سامنا شیر سے ہو گیا۔ سمپسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سمپسن کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سمپسن جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سمپسن جوان ہوا تو اس کو خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھے، لہٰذا وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کی بستی دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سمپسن کی ملاقات تمنا نامی لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ آپس میں خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سمپسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب سمپسن شرط میں ہاری ہوئی رقم یعنی 30 کپڑوں کے تھان نہ لوٹا دے گا، اس کی بیوی تمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سمپسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اس کو ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری ہوئی رقم دینے واپس لوٹ آیا۔ لیکن اس وقت تک تمنا کا باپ اس کی شادی کسی اور سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سمپسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمپسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمپسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سمپسن کو پکڑا تو سمپسن نے قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمپسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اس کو خوب مقبول بنا دیا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اس کو اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمپسن کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سمپسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل سمپسن کے بلبوتے پر قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سمپسن کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی لڑکی کو چنا، جو نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کو سمپسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں اس کو عمالقہ کے تمام سرداروں نے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ عورت سمپسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمپسن نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے بہت متاثر ہوا اور وہ اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سمپسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔
ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جس کو سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کو راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اس کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سمسن پر فتح پانے کی خوشی میں عمالقہ نے ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے سمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں جیت کا جشن بنانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اگلے دن تمام عوام و خاص اس جگہ پر جمع تھے۔ ایسے میں ان کے سب سے بڑے دشمن سمسن کو بادشاہ کے حکم پر زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس کو اذیتیں دینے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے جشن میں مصروف اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ قبول کر لی اور اچانک سمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسن اور دلائلہ کا یہ واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب القضاء یعنی دی بک آف جج میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین کمال الدین دامیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخی وادی میں ذکر کیا ہے۔ سمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے سمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو خدا کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملا تھا، لیکن سمسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا تھا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دیں۔ شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہو، ہمیں فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ سمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔ شکریہ۔